آج میرا سوال ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب نے کچھ تفسیر کلاسز پڑھا رہے ہیں، یعنی اصول تفسیر پڑھا رہے ہیں. اس میں ان کی جو آخری تفسیر کلاس آئی ہے اس کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر 5 ایسے الزامات ہیں. انہوں نے الزامات سارے تو نہیں گنوائے، لیکن ایک انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر شرک کا الزام بھی ہے. گویا ایسا وہ باور کروانا چاہ رہے تھے کہ گویا اس الزام کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. پھر جب ہم نے تھوڑی سی مزید اس میں ریسرچ کی تو مسائل امام احمد میں عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میرے والد نے 5 دفعہ حج کیا اور ایک دفعہ وہ گم ہو گئے. تو جب وہ گم ہو گئے تو انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو وہ اس روایت کا سہارا لے کر وہ امام احمد ابن حنبل پر شرک کا گویا الزام لگا رہے تھے. تو اس کے اوپر آپ لوگ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، وہ منکر روایت ہے، لیکن اس کے اوپر امام احمد ابن حنبل کا عمل، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور اسی کو امام البانی نے بھی جب ان سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر یہ روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر کا تبصرہ نقل کرتے ہیں کہ ابن حجر نے اس کو حسن کہا ہے، اور کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل نے اس کے اوپر عمل کیا، جس کی وجہ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اس روایت کے اوپر بات کر دیجیے، روایت کے اوپر نہیں، امام احمد ابن حنبل کے عمل کے اوپر بات کر دیجیے. ایک بات تو یہ کہ بھی اس سے پہلے شخص آئے تھے اورنگزیب نام کے، انہوں نے وہ بات پیش کی تھی کہ مالک الدار کی روایت، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں عامش کی تدلیس بھی ہے اور ابو صالح کا جو ہے آگے وہ انقطاع بھی ہے آگے مالک الدار سے، اور مالک الدار کی شخصیت بھی خود مجہول ٹائپ ہی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بات ٹھیک کی تھی کہ جو حافظ ابن حجر الاسقلانی ہے نا، انہوں نے اس روایت کی تصحیح کی ہوئی ہے. اگر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 495 فتح الباری کے اندر، اگر آپ چاہتے تو میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. ہاں شیئر کیجیے. انہوں نے نہیں تصحیح کی. اچھا، یہ جو انہوں نے عبد اللہ والی جو روایت تھی نا، کسی نے بھی پیش کیا تھا. ہاں انہوں نے پیش کی تھی جی. تو وہ روایت تو ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں پوری بحث کی ہے. باقی یہ کہنا کہ امام احمد رحمہ اللہ پہ کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، امام احمد رحمہ اللہ کی اس بات سے ہم اختلاف کریں گے کیونکہ روایت ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اختلاف ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے پوری تحقیق کی ہے، لیکن ہم امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی جو ہے غلط تبصرہ نہیں کہیں گے. بھئی ان کو ہو سکتا ہے وہ روایت ان کے نظر میں صحیح ہو، اس کے مطابق کیا ہو، لیکن وہاں پہ وہ فرشتے ان کی نظر میں مراد ہیں. وہ فرشتے جو زمین پر ہوتے ہیں اور لوگوں کی مطلب رہنمائی کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب فوق الفطری جو ہوتا نا کہ کسی سے ایسی مدد مانگنا جس پہ وہ قادر نہیں ہے، تو وہاں پہ شرک کی بات آ جاتی ہے. لیکن آدمی ان فرشتوں کو سامنے رکھ کر کہ یہ ہماری مدد کر دیں، ہماری کوئی رہنمائی کر دیں، ہمیں کچھ بتا دیں راستہ، جو زمین پہ موجود ہیں، جن کو اللہ نے وہ طاقت دی رکھی ہے، جو مدد کرتے ہیں کسی کی، تو اس حوالے سے اگر یعنی اس نیت سے اگر انہوں نے کہا ہے تو ہم امام احمد رحمہ اللہ پر کوئی جو ہے تبصرہ نہیں کریں گے. لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ روایت چونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس بنیاد پر اس طرح کا عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، اس روایت کے اندر یہ ہے نا کہ فرشتے ہوتے ہیں زمین پر جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو روایت کا مضمون کیا کہتا ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک قادر، یعنی جو شخص قادر ہے، موجود ہے اور قادر ہے، تو اس سے انہوں نے ہیلپ مانگی کہ ہم کو راستہ بتا دے. تو اس بنیاد پہ روایت کا جو مضمون ہے اس بنیاد پر اگر وہ عمل کریں تو ہم ان کو شرک کا فتویٰ ایسا کچھ نہیں کہیں گے. لیکن چونکہ روایت ہماری نظر میں ضعیف ہے اس لیے ہم اس عمل کو صحیح نہیں مانتے. شیخ اس میں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارش برسانے پر بھی فرشتہ قادر ہے، تو کیا ہم بارش بھی مانگ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی دیکھیں، وہ تو نہیں ہے نا، اس روایت میں وہ نہیں ہے. اس روایت میں وہ نہیں ہے کہ بھئی فرشتوں سے آپ کا کانٹیکٹ ہے، یعنی بارش جو برسانا ہے فرشتہ وہ آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ فرشتے کچھ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، بندے کی مدد کرتے ہیں. اب جو بارش برسانے والا فرشتہ وہاں تو یہ نہیں کہ آپ کے کانٹیکٹ میں، آپ کے سامنے ہے، زمین پر ہے نا. لیکن وہ جو امام احمد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے جس کی بنیاد پر ان کا عمل منقول ہے، اس روایت میں تو مینشن ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو یہ جو روایت کا مضمون ہے نا، اس میں یہ خاص چیز مینشن ہے کہ زمین پر ہوتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں، یعنی آپ کے سامنے ہوتے ہیں. جی لیکن شیخ قرآن مجید کا مزاج تو اس کے بھی خلاف ہے، وہ تو صرف اللہ سے ہی مدد مانگنے کو کہتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے، روایت ثابت نہیں ہے. لیکن روایت کا جو مضمون ہے وہ مضمون اس شرک والی بات نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں اور بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں. اب دیکھیے جو ہے اللہ رب العالمین، اگر یہ مضمون ان کی نظر میں، امام احمد رحمہ اللہ کی نظر میں یہ صحیح تھا، تو انہوں نے کس تصور سے وہ مدد مانگی ہوگی؟ اس تصور سے نا کہ یہ فرشتے یہاں موجود ہوتے ہیں. یعنی اللہ یہ بھی نہیں جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہوتے ہیں، ہمارا ریکارڈ، ان سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، ان سے نہیں کہہ رہے ہیں. نہ یہ آسمان پہ یہ جو بارش برسانے والا فرشتہ ہے یا دوسرا ہے، ان سے نہیں.
وہ خاص یعنی حدیث میں اس روایت میں ایسے فرشتوں کا ذکر آ گیا جن کی ڈیوٹی نہیں بتائی جا رہی کہ وہ راستے میں رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے عمل کر لیا، تو ہم ان پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں چونکہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس پہ عمل ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ بات پہ آتے ہیں جو آپ نے اسکرین شیئر کی ہے۔ ہاں جی جی کون سا شعر کیا بتائیے، دکھائیے۔ جی یہ فتح الباری سے ہے، فتح الباری سے ہے؟ جی جی ہاں۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495۔ شیخ فل اسکرین کر دیجئے ہاں تاکہ نظر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ روا وروا ابن ابی شیبہ، آپ سے پہلے ایک صاحب آئے تھے نا جو فتح الباری یا کسی کتاب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایسی بات کہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ پہلے سے میرے مطالعے میں ہے، مجھے پتا ہے یہ لائن، اس لائن میں تصحیح نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اس لائن میں ابن حجر رحمہ اللہ اس سند کی تصحیح نہیں کر رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھیے کیا ہے۔ روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح من روایت ابی صالح، تو ابو صالح سے جو روایت ہے ابو صالح تک وہ سند کو صحیح کہہ رہے ہیں، ام مالک الداری، لیکن یہ پوری طرح سے یہاں پہ کلیئر نہیں ہے کہ مکمل روایت کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مجمل عبارت ہے، اس عبارت کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے مکمل سند کو صحیح کہا، ہو سکتا ہے ان کی مراد ہے کہ ابو صالح سے یہ یعنی یہاں تک یہ سند صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر ہم پوری سند پر صحت کو نہیں فٹ کر سکتے، یہ پہلے سے میری نظر میں ہے، یہ حوالہ نظر میں ہے، ٹھیک ہو گیا، اس لیے میں نے ان سے مانگا تھا وہ بھی یہی پیش کرتے، اگر وہ پیش کرتے نا تو شاید یہی صفحہ وہ بھی دکھاتے، تو ان کو بھی میں یہی جواب دیتا جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ جی اس میں ایک بات مزید پوچھنی تھی کہ کام کریے دو لائن میں تھوڑا عام لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں بتا دیجئے یہی بات، کیا چیز، کون سی جو بات آپ نے ابھی کہا، عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہوا۔ بھائی دیکھیے جو سند ہوتی ہے نا، تو سند پہ جو محدثین صحت کا حکم لگاتے ہیں وہ کئی طرح سے لگاتے ہیں، کبھی کبھی مکمل سند پہ حکم لگاتے تھے، یعنی اسے پورے واقعے پہ لگاتے تھے سند، اور کبھی کبھی سند کے ایک حصے تک جو ہے اسناد صحیح الی کذا، ہاں تو مطلب کچھ راوی تک یعنی اس کی خاص حصے کو صحیح بولتے کہ یہ فلاں سے ثابت ہے، لیکن وہ حکم آگے تک منتقل نہیں ہوتا ہے، یعنی مکمل لاسٹ تک وہ حکم نہیں جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ پوری سند پہ حکم لگا رہے ہیں، وہ صرف ایک خاص راوی تک بول رہے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پوری روایت کو صحیح کہا ہو، اگر کہا بھی ہو تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اختلاف کیا سکتا ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ روایت چونکہ ثابت نہیں ہے لیکن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں صحیح تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی روایت کے اندر کوئی شرک بیان ہو رہا ہے معاذ اللہ اور وہ ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو بعض بریلوی حضرات ہیں یہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ان کے لیے بھی ہم یہ تعویل کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں بھائی وہ شرک نہیں ہے نا، یعنی شرک بیان ہو کسی روایت میں، ہم ایسی کوئی اگزامپل دیں گے کہ شرک اس میں بیان ہے؟ بھائی اس میں جو بیان ہے امام احمد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے اس میں شرک کا بیان نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی فرشتے چلتے ہیں اور یہ مدد کرتے ہیں، تو ایسا مطلب کون سی جو قبر پرست لوگ جو قبروں سے مدد مانگتے ہیں، ایسی کون سی روایت ہے جس میں یہ بیان ہو کہ جاؤ قبروں سے مدد مانگو؟ بعض ایسی سماع موطا کی روایات ہیں جو سراسر ضعیف ہیں لیکن بعض پرانے محدثین نے ان کو صحیح بھی کہا ہوا ہے، تو ہمارے بریلوی حضرات ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ جاؤ ان سے مدد مانگو، وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، میں عرض کرتا ہوں جیسے یہ امام احمد رحم اللہ نے جس روایت کی بنیاد پر جو کچھ کہا ہے اس میں یہ ہے یہ فرشتے زمین پہ چلتے ہیں اور یہ ہیلپ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی دیکھیں ایسا کوئی واقعہ دکھ جاتا ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کیا صورت ہوتی ہے، جیسے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ ایک بائک سے کوئی جا رہا تھا، تو وہ بائک والا جو چلانے والا نا وہ گر پڑا، لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت دور تک بائک اس کو لے کے گئی اور پھر وہ روڈ کے کنارے جا کے اس کو ڈراپ کر دیا، یعنی بائک رک گئی۔ تو اس پہ بھی بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے مطلب اس کی ہیلپ کی، کیسے اس بچے کو بچایا، تو ایک حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو کچھ علم نے لکھا نا کہ ہم نے ایسا تجربہ کیا ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے یعنی اس روایت میں کیا ہے، یعنی عقیدہ کیا ہے، اس میں تصور کیا ہے کہ یہ زمین پر جو چلنے والے فرشتے ہیں وہ بسا اوقات مدد کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں کہ بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دیں گے، کسی کی ہیلپ کر دیں گے، تو وہ جو وہاں پہ مدد مانگی جائے گی ایک قادر پہ کہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے زندہ، ایسا نہیں کہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں اور اس حساب سے ان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔
لیکن وہ بظاہر تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دعا کی سی ارے ہم کیفیت ہی کہاں نظر کہہ رہے ہیں آتی کہ ہے۔ ہم ایسا کریں گے بھائی، ہم امام احمد، جی جی یہ ساری باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں ہاں لگائیں گے. جی جی وہ بالکل آج اگر اس زمانے میں کوئی ہوتے علماء تو کسی کے کوئی جا کے ان سے بات کر سکتا تھا، لیکن آج وہ نہیں، ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن جو بریلوی آج ہمارے سامنے ہیں اور وہ ایسی کوئی روایت سے استدلال کریں تو ان کو پہلے بتایا جائے گا نا کہ فرسٹ یعنی پہلے مرحلے میں کوئی کفر کا فتویٰ ڈال دے گا. ایسا نہیں ہے نا بھائی. آج آپ کسی گمراہ شخص سے ٹکرائیں گے، کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو پہلی بات تو گمراہ بھی تب کہیں گے جب وہ حجت قائم کر دیں گے. امام احمد جی رحمہ اللہ بالکل پہ کسی نے جا کے کوئی حجت قائم کیا، کوئی سمجھایا، بات چیت کیا کسی نے، تو کیسے ہم ان پہ فتویٰ لگا دیں گے؟ کوئی جی بہترین، زبردست ہو گیا. دوسری بات یہ ہے نا کہ وہ سیاق سباق آج ہم بات کریں گے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مان لیجیے کسی جگہ پہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے. اب ہمارے گمان میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آس پاس کوئی ہو، کوئی ممکن ہے اگر آواز لگاؤں گا دیکھوں گا تو کوئی ہوگا. بھائی ایک جگہ ہے آپ نا، ایک جگہ ایک ویرانہ ہے، اس ویرانے میں آپ ہیں، اب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو ہم کہہ رہے بھائی اللہ کے بندوں کوئی ہے. یا آدمی کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے چیختا ہے بچاؤ بچاؤ، تو اب بچاؤ کہنے کا یہ مطلب تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو پکار رہا ہے. پھر وہ شرک آواز ہو گیا. اس لیے لگا رہا ہے نا کہ کہیں سے کچھ ہو، کوئی آواز میری جائے گی، جب گونجے گی میری آواز تو اگر کوئی انسان کوئی ہے اگر کہیں تو وہ میری آواز جائے گی تو لوگ سوچیں گے بھائی کون ہے، کون پھنسا ہوا ہے کہاں. تو اس حیثیت سے بھی وہ بات ہو سکتی ہے. اور دیکھیے کسی کے بات کی تشریح کا میں اصول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی کے بھی جب قول اس طرح کا آ جائے، کبھی اکا دکا قول، تو اس قول کو اس کے جو اصول ہیں، اس کا جو عقیدہ ہے، اس کی روشنی میں جاننا اور پرکھنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک موحد شخصیت ہیں، متبع سنت شخصیت ہیں. اب ان کے سلسلے میں اگر کہیں اس طرح کی جزئی طور پہ کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کی تشریح ان کی توحید کی روشنی میں کریں گے، ان کے عقیدے کی روشنی میں کریں گے. تو یہ اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کہیں ایسا کچھ ہے تو یہ اصول ہم ان پہ اپلائی کریں گے. تو یہ میری دو باتیں تھی اس سلسلے میں. i+TV اختلاف کا حل چینل کا آفیشیل لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے اس چینل کا آفیشیل لنک میں جوائن کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، شیخ شعبان بیدار حفظہ اللہ، آپ لوگوں نے اس اعتراض کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ جو لگائے جاتے ہیں